آج کل لوگ ہر کام کے لیے باقاعدہ وقت نکالتے ہیں، اس کام کی فکر کرتے ہیں، لیکن اللہ کا ذکر ہے جو اس کی باقاعدہ فکر نہیں کی جاتی، اس کے لیے باقاعدہ وقت نہیں نکالا جاتا۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر ہیں۔ مختلف الفاظ ہیں جن الفاظ میں اللہ رب العزت کی ذات کا، اللہ کے نام کا ذکر آتا ہے، تو یہ سارے اللہ کے ذکر کہلاتے ہیں۔ تو ذکر کو لوگوں نے یا تو علماء کا کام سمجھ لیا ہے یا صوفیاء کا کام سمجھ لیا ہے کہ چند اللہ والے لوگ جو اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ انہی کا کام ہے، شاید یہ پیروں کا کام ہے کہ پیر اور بزرگ اور مرشد جو لوگ ہوتے ہیں صرف انہی کا کام ہے۔ حالانکہ ذکر ہر بندے کی ذاتی ضرورت ہے، ذکر ہر بندے کی انفرادی اور اجتماعی ضرورت ہے۔ ذکر کی ضرورت ہر بندے کو علیحدہ علیحدہ ہے۔ گھر میں جتنے فرد ہیں، ہر فرد کو ذکر کی علیحدہ ضرورت ہے۔ ادارے میں جتنے افراد ہیں، ہر فرد کو مستقل طور پر علیحدہ ذکر کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ذکر کے اتنے فوائد ہیں کہ یہ فوائد سے کوئی بندہ بھی مستغنی نہیں ہو سکتا، اور ذکر نہ کرنے کے اتنے نقصانات ہیں کہ ان نقصانات سے کوئی بندہ بچ نہیں سکتا، اور وہ نقصانات ہر اس بندے کو لاحق ہوتے ہیں جو بندہ ذکر نہیں کرتا۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اس دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی، اور ذکر شیطان کو دفع کرتا ہے اور اس کی قوت کو توڑتا ہے، اور ذکر اللہ جل شانہ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ ذکر دل سے فکر اور غم کو دور کرتا ہے، اور ذکر سے دل میں فرحت، سرور اور کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ ذکر بدن کو اور دل کو قوت بخشتا ہے۔ ذکر چہرے اور دل کو منور کرتا ہے۔ ذکر رزق کو کھینچتا ہے۔ ذکر کرنے والے کو اللہ رب العزت ہیبت اور حلاوت کا لباس پہناتے ہیں، یعنی اس کا روب ہوتا ہے، اور ذکر اللہ جل شانہ کی محبت پیدا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہوگی تو تمام اعمال کا کرنا آسان ہو جائے گا۔ ذکر کی وجہ سے اللہ کی طرف رجوع پیدا ہوتا ہے۔ بندے کو جو بھی مصیبت آئے تو ذکر کرنے والا بندہ سب سے پہلے اس مصیبت کے حل کے لیے جس ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور ذکر سے اللہ کی معرفت کا دروازہ کھلتا ہے، اللہ سے تعارف کا دروازہ کھلتا ہے، اللہ کی پہچان نصیب ہوتی ہے، اور ذکر دل کو زندہ کرتا ہے۔ اور ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، اگر مچھلی پانی کے بغیر ہو تو زندہ نہیں رہ سکتی، دل بھی ذکر کے بغیر ہو تو زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور ذکر دل اور روح کی روزی ہے۔ جس طرح انسان کو روزی نہ ملے، انسان مر جائے، اسی طرح دل کو ذکر نہ ملے تو دل بھی ختم ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے بندے کو جو وحشت ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بندہ نیک اعمال نہیں کرتا، تو ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ سے جو وحشت ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اور ذکر جو شخص راحت میں، اچھے حالات میں، خوشی کے ایام میں اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ جل شانہ مصیبت کے وقت اس کو یاد کرتے ہیں، مصیبت اور پریشانی سے اس کو بچاتے ہیں۔ اور ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں، اور لغویات اور غفلت کی مجلسیں شیطان کی مجلسیں ہیں۔ اور ذکر کی وجہ سے ذکر کرنے والا بھی نیک بخت ہوتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے والا بھی نیک بخت ہوتا ہے، اور جو ذکر کو چھوڑتا ہے اور غفلت یا لغویات میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ خود بھی بدبخت ہوتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت ہوتا ہے۔ اور ذکر میں مشغول رہنے والے شخص کو وہ سب کچھ ملتا ہے جو دوسرے لوگ ذکر نہیں کرتے اور دوسرے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، تو دعائیں مانگتے ہیں، تو دعائیں مانگنے والوں کو جو ملتا ہے وہ سب کچھ ذکر کرنے والوں کو ملتا ہے۔ ذکر کی وجہ سے آدمی میں ایک خاص قوت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس سے جو کام ہیں وہ سب آسان ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب انہوں نے چکی کی مشقت اور کاروبار کی دشواری کی وجہ سے ایک خادم طلب کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خادم ان کو دینے کی بجائے ان کی توجہ ذکر کی طرف کروائی تھی۔ اور ذکر کی وجہ سے انسان پر بعض اوقات خوف
جو مسلط ہوتا ہے وہ ذکر وجہ سے خوف اور ہراس انسان سے دور ہو جاتا ہے۔ ذکر کی وجہ سے ہر مشقت آسان ہو جاتی ہے، ہر دشوار چیز سہل ہو جاتی ہے۔ ذکر غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ہے۔ ذکر شکر کی جڑ ہے۔ جو ذکر نہیں کرتا وہ شکر بھی نہیں کرتا۔ دل میں ایک خاص قسم کی سختی ہوتی ہے جو ذکر کے علاوہ کسی چیز سے بھی نرم نہیں ہوتی۔ اس لیے جو لوگ ذکر کرتے رہتے ہیں ان کا دل نرم ہوتا ہے، جو ذکر نہیں کرتے ان کا دل سخت ہوتا ہے۔ اور اللہ کے ذکر کے برابر نعمتوں کو زیادہ کوئی چیز کھینچنے والی نہیں ہے۔ جتنا اللہ کے ذکر سے نعمتیں آتی ہیں اتنا کسی اور چیز سے نہیں آتی۔ اور اللہ جل شانہ ذکر کرنے والوں پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، اور ذکر پر ہمیشگی اختیار کرنے والا جنت میں ہنستا ہوا داخل ہوگا۔ تمام اعمال اللہ کے ذکر کے ہی واسطے مقرر کیے گئے ہیں۔ نماز اس لیے مقرر کی گئی کہ اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور زکوٰۃ اس لیے مقرر کی گئی کہ اس میں بھی انسان جو ہے اللہ کو یاد کر کے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ حج اس لیے ہے کہ حج میں اللہ کا ذکر ہے، اس لیے ہر وہ عمل جس میں جتنا زیادہ ذکر ہوگا وہ اس عمل سے زیادہ قیمتی ہوگا جس میں تھوڑا ذکر ہوگا۔ وہ نماز جس میں اللہ کا ذکر زیادہ کیا جائے، قرآن کی تلاوت زیادہ کی جائے، وہ نماز افضل ہوگی اس نماز سے جس میں اللہ کا ذکر کم کیا جائے۔ وہ حج جس میں اللہ کا ذکر زیادہ کیا جائے وہ قیمتی ہوگا اس حج سے جس میں اللہ کا ذکر کم کیا جائے۔ اور ذکر کرنے والے کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے یا الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اور جس پہاڑ یا میدان پر اللہ کا ذکر کیا جائے وہ پہاڑ اور میدان دوسرے پہاڑوں اور میدانوں پر فخر کرتا ہے، اور دوسرے پہاڑوں اور میدانوں سے پوچھتا ہے کہ کیا تم پر بھی اللہ کا ذکر ہوا ہے؟ اور شیاطین، صرف ایک شیطان نہیں، شیاطین کے لشکر انسان کے دشمن ہیں جو ہر وقت اس کو گھیرے میں رکھتے ہیں اور اس سے برائی اور نافرمانی کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب بندہ ذکر کرتا ہے تو شیاطین کے ان چکروں سے اور شیاطین کے ان لشکروں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند فضائل ہیں، فوائد ہیں ذکر کرنے کے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کو دیکھا جائے تو تقریباً 54 آیتیں ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، ذکر کے فوائد کو ذکر کیا ہے، ذکر کے ضروری ہونے کو بیان کیا ہے۔ احادیث میں دیکھا جائے تو احادیث کے اندر علیحدہ فضائل ہیں۔ اس لیے ہر بندے کی ذاتی ضرورت ہے کہ ہر بندہ ذکر کے لیے اپنے 24 گھنٹوں میں سے کچھ نہ کچھ وقت ضرور جو ہے وہ نکالے اور دنیا اور آخرت کے فوائد حاصل کر سکے ذکر کر کے۔ اللہ رب العزت ہمیں ذکر پر ہمیشگی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔